السلام علیکم لسنرز، آج میں آپ کے لیے لے آئی ہوں روح یارم کا بالکل نیو ایپیسوڈ۔ چلیے جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ وہ صبح 10 بجے سے لے کر اب تک اسی کمرے میں بیٹھی تھی۔ وہ سفر کی وجہ سے اتنی تھکی ہوئی تھی، لیکن پھر بھی یہاں پر کوئی آرام کرنے کے لیے جگہ نہ تھی۔ اسے آرام کرنے کی عادت بھی نہ تھی۔ سارا دن تو وہ کسی نہ کسی کام پر لگی رہتی اور اب بھی کمرے میں گھوم رہی تھی جب آہستہ سے دروازہ کھٹکھٹا کر وہ اندر آیا۔ گھر چلیں لہجے میں اب بھی وہی نرماہٹ تھی۔ وہ مسکرائی۔ جی چلیں۔ اس نے صبح سے وہی برقع پہن رکھا تھا۔ وہ اپنا سامان اٹھانے لگی تو یارم نے اسے منع کر دیا۔ تم رہنے دو، میرا آدمی لے آئے گا۔ اسے چلنے کا اشارہ کر کے وہ آگے چل دیا۔ وہ بھی جلدی سے اس کے پیچھے آئی۔ وہاں کھڑے آدمی نے اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ ٹی وی ڈراموں میں اسی طرح سے نوکروں کو دروازہ کھولتے دیکھتی تھی۔ آج اپنے لیے اسی خاطر تواضع دیکھ کر اس کی ہنسی نکل گئی۔ پھر دھیرے سے تھینک یو بول دیا۔ گاڑی میں ان دونوں میں کوئی بات نہ ہوئی۔ پھر ایک جگہ یارم نے گاڑی روکی اور گاڑی سے نکل کر نہ جانے کہاں چلا گیا۔ آگے پیچھے نظر دوڑاتی جب روح کی نظر سڑک پر گئی، اس نے جب چھوٹے چھوٹے بچوں کو سڑک پر لیٹے ہوئے دیکھا تو سوچنے لگی، یا اللہ، یہ سب ضرور میری طرح یتیم ہوں گے۔ بچوں کی بے بسی دیکھا اسے اپنا بچپن یاد آنے لگا۔ اسے پتہ بھی نہ چلا کہ کب یارم گاڑی میں آ کر بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ ہو گئی۔ لگتا ہے ہوا پانی بدلنے کی وجہ سے تمہاری طبیعت خراب ہو رہی ہے، کب سے اس کی سوں سوں کی آواز سنتا بولا۔ نہیں، میں تو بالکل ٹھیک ہوں، اس نے رندی ہوئی آواز میں کہا۔ اوہ اچھا، تم رو رہی ہو، یارم نے اب اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کیوں رو رہی ہو تم؟ یارم خود بھی سمجھ نہ پایا کہ یہ سوال اس نے کیوں پوچھا ہے۔ شاید اس نے اسی طرح سے کسی کو کبھی روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ وہاں چھوٹے بچے۔ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ کیا پاکستان میں بیکاری نہیں ہے؟ اس نے آرام سے پوچھا۔ ہے، لیکن سڑک پہ نہیں سوتے۔ وہ اس سے یہ نہیں کہہ پائی کہ وہ کبھی گھر سے باہر نکل کر سڑکوں پر ایسے سوتے کسی بیکاری کو دیکھ نہیں پائی۔ خاموشی ایک بار پھر چھا گئی۔ گاڑی ایک بلڈنگ کے قریب آ کر رکی۔ یہاں سے اندر چلی جاؤ، یہ چابی پکڑو اور فلیٹ نمبر 8 اور یہ کھانا بھی لے جاؤ۔ میں گاڑی پارک کر کے آتا ہوں، یارم نے اسے چابی اور کھانا پکڑاتے ہوئے کہا۔ وہ فوراً گاڑی سے باہر نکل گئی، لیکن اندر نہیں گئی بلکہ وہیں کھڑا ہو کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ وہ اسے یہ کیسے کہتی کہ اسے اکیلے جانے میں ڈر لگتا ہے؟ کیا سوچے گے وہ کہ یہ ہر چیز سے ڈرتی ہے؟ اس لیے وہیں رک کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ تقریباً 4-5 منٹ میں وہ اس کے ساتھ آ کر رکا۔ وہ میں آپ کا انتظار کر رہی تھی، اس نے پوچھا۔ نہیں، لیکن پھر بھی روح بتانے لگی۔ ٹھیک ہے چلو۔ اس کے ہاتھ سے چابی لے کر وہ آگے کی طرف چلنے لگا۔ ایک نیا سفر تھا اس کے لیے، وہ اس کی قدم سے قدم ملا کر چلنے لگی۔ اس نے لفٹ کا بٹن پریس کیا۔ لفٹ نے انہیں ان کی منزل تک پہنچایا۔ وہ اس کی ہر حرکت کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر بار بار ایک عجیب سی شرم اسے آ گھیرتی تھی۔ کبھی وہ شرماتے ہوئے اپنی انگلیاں چٹکتی، کبھی اپنے آنے والی زندگی کا سوچ کر مسکراتی، لیکن وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی انجان بنا رہا۔ اس نے آ کر فلیٹ کا دروازہ کھولا۔ فلیٹ بہت برانہ تھا۔ دروازے پر رک کر ایک ہی نظر میں اس نے سارا فلیٹ دیکھ لیا۔ 2 بیڈ روم، ایک کچن، باتھ روم کا دروازہ کہیں نہیں تھا۔ ضرور بیڈ روم کے ساتھ تھے، لیکن فلیٹ بالکل صاف ستھرا تھا۔ تم یہاں بیٹھو، میں کھانا نکال کے لاتا ہوں۔ اس نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ آپ کیوں کریں گے؟ میں کرتی ہوں نا، یہ تو عورتوں کے کام ہے۔ اس نے جلدی سے اس کے ہاتھ سے کھانے کی شوپر لیا اور اوپن کچن کی طرف آ گئی۔ یارم کچھ نہیں بولا کیونکہ وہ کسی بھی طرح سے اسے شک میں نہیں ڈال سکتا تھا، جبکہ اس کی نظریں کچن کی طرف تھیں۔ پورے گھر کی طرح یہ بھی صاف ستھرا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ اس کا شوہر صفائی پسند ہے۔ روح نے اچھی بیویوں کی طرح جلدی سے یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لی۔ پھر کھانا برتنوں میں نکال لائی۔ دونوں نے آرام سے کھانا کھایا۔ نہ جانے اس ڈش کا کیا نام تھا، مگر تھی بہت مزے کی۔ وہ یہ تو نہیں جانتا تھا کہ اسے کیا پسند ہے، وہ کیا نہیں، لیکن پھر بھی وہ اپنی طرف سے ایسی چیز لے کر آیا تھا جسے وہ سکون سے کھا لے، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ اس نے سکون سے کھانا کھایا اور پھر برتن نہ صرف وہاں سے اٹھ کے لے گئی بلکہ اچھے سے دھو کر واپس اسی جگہ پر رکھ کر باہر آئی۔ آپ چائے پیتے ہیں؟ یارم کھانا کھا کر آرام سے آنکھیں بند کر کے صوفے سے ٹیک لگا کر بیٹھا تھا جب پیچھے سے نرم سی آواز سنی۔ ہاں، اسے سوال عجیب لگا، لیکن پھر جواب دیا۔ شاید وہ اس سے بات کرنا چاہتی تھی، تبھی بیتوقع سوال پوچھ رہی تھی۔
میں بناؤں آپ کے لیے؟ اس نے پیار سے پوچھا۔ ہاں بنا۔ وہ اس وقت تنہائی چاہتا تھا۔ اب وہ اسے کسی بھی بہانے سے میسر ہو کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن اس کی بات سن کر روح خوشی سے اٹھی اور چائے بنانے چلی گئی، اور پھر اگلے 5 منٹ بعد وہ چائے کے ساتھ حاضر تھی۔ وہ ویسے بھی رات کو چائے پینے کا عادی تھا، لیکن ہمیشہ وہ خود بناتا تھا۔ آج پہلی بار کسی دوسرے کے ہاتھ کی چائے پینے جا رہا تھا۔ تم اس کے کمرے میں سو جانا، میں اس کے کمرے میں سو جاؤں تم اس کمرے میں سو جانا، میں اس کمرے میں سو جاؤں گا، اس نے چائے پیتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ چہرے کی رونق غائب ہوئی تھی۔ میرا مطلب کہ مجھے کچھ کام کرنا ہے، تم بیکار میں ڈسٹرب ہوگی، ویسے بھی سفر سے تھکی ہوئی ہو، تم اس کمرے میں جا کر آرام کرو، میں اپنا کام ختم کر لوں۔ جی اچھا، وہ کہہ کر چائے کے کپ اٹھانے لگی۔ یہ رہنے دو، میں اٹھا لوں گا، تم جاؤ آرام کرو۔ وہ ہمیشہ سے اپنے کام خود کرتا تھا۔ میرے ہوتے ہوئے آپ کام کیوں کریں گے؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی، اور کپ اٹھا کر کچن میں چلی گئی۔ تقریباً 5 منٹ کے بعد گیلے ہاتھ اسکارف سے صاف کرتی باہر نکلی۔ اس نے اپنا برقع اب تک نہ اتارا تھا۔ ایک بات کہوں آپ سے؟ کمرے میں جاتی ہوئی واپس پلٹی۔ کہو۔ یارم نے اس تھوڑی دیر میں یہ اندازہ لگایا تھا، یہ لڑکی بہت شرمیلی اور بہت باتونی ہے۔ مسکرانا صدقہ جاریہ ہے۔ وہ بنا پلٹے فوراً اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ یارم نے اپنے گال پہ ابھرنے والے بے ساختہ ڈمپل کو بڑی مشکل سے روکا تھا۔ صبح یارم کی آنکھ کھلی تو پورے گھر میں خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ وہ آرام سکون سے اٹھا، فریش ہو کر باہر آیا تو اس کے اندازے کے عین مطابق روح کچن میں گھسی کچھ کر رہی تھی۔ اپنے اس فلیٹ میں اس نے آج تک اپنے علاوہ کسی دوسرے وجود کو اتنی صبح نہ دیکھا تھا۔ وہ شروع سے ہی اس طرح سے رہتا تھا، کوئی اسے پہچان نہ پائے۔ یہ فلیٹ جس بلڈنگ میں تھا، وہاں پر بہت ساری فیملیز رہتی تھی، جن میں زیادہ تر انڈین اور پاکستانی تھی۔ ان سب کو یارم کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہ تھا۔ اگر کسی کو کچھ پتہ تھا تو بس اتنا کہ ایک لڑکا ہے جو یہاں رہتا ہے اور چھوٹی موٹی جاب کرتا ہے۔ یارم کا ریکارڈ اتنا صاف تھا کہ آج تک پولیس اس تک نہ پہنچ پائی، مگر انسپکٹر سالم کی محنت اور لگن ہی تھی جس نے اسے اس تک پہنچنے میں اس کی مدد کی۔ وہ خود بھی انسپکٹر سالم کو اس کی ہمت اور قابلیت کی داد دیتا تھا۔ ارے آپ اٹھ گئے، آپ بیٹھے، میں ناشتہ لگاتی ہوں۔ وہ کچن سے باہر ٹیبل تک آئی تو اسے دروازے پر کھڑا دیکھ کر بولی، ویسے مجھے پتہ نہیں ہے آپ صبح ناشتے میں کیا پسند کرتے ہیں، لیکن پھر بھی میں نے پراٹھے بنائے ہیں، لیکن آپ کہیں گے تو کچھ اور بھی بنا دوں گی۔ اس وقت وہ بنا عبایا کی کالا چوڑی دار پاجامہ اور سرخ قمیص پر کالا دوپٹہ سلیقے سر پہ جمائی کھڑی تھی۔ ہاں مگر کپڑے اس کے لحاظ سے تھوڑے لوز تھے۔ سفید رنگت، کالی آنکھیں، لمبے بال جو دوپٹے سے باہر کمر سے نیچے جھول رہے تھے۔ وہ بہت خوبصورت تھی، لیکن یارم جتنی نہیں۔ ہاں لیکن اس کے چہرے کی معصومیت خوبصورت سے خوبصورت انسان کو مات دینے کے لیے کافی تھی۔ نہیں میں یہ کھا لوں گا، تھینک یو میرے لیے ناشتہ بنانے کے لیے، اور سوری تمہیں میرے لیے اتنی زحمت کرنی پڑی۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا وہ اتنا کیوں بولنے لگا ہے۔ وہ تو ضرورت سے زیادہ کبھی نہیں بولتا تھا۔ ارے زحمت کیسی؟ اب یہ کہ سب کچھ مجھے ہی تو کرنا ہے۔ صفائی کے لیے کون آتا ہے؟ میرا مطلب ہے گھر کی صفائی کون کرتا ہے؟ وہ کھانے کے لیے بیٹھا تھا جب روح نے پاس بیٹھ کر سوال پوچھا۔ میں خود اپنے گھر کے سارے کام خود کرتا ہوں۔ مجھے دوسروں لوگوں کے لیے کیے گئے کام پسند نہیں آتے، اور دبئی میں آسانی سے نوکر ملنا بھی بہت مشکل ہے۔ یہاں تقریباً سبھی لوگ اپنے کام خود کرتے ہیں اور کھانا بھی خود بناتے ہیں۔ روح نے حیران ہو کر پوچھا۔ زیادہ تر خود ہی بناتا ہوں، اور اگر دیر ہو جائے تو باہر سے لے آتا ہوں۔ بس اتنا کہہ کر وہ ناشتہ کرنے لگا، مگر اسے یہ نہیں کہہ پایا کہ اسے خاموشی میں کھانا کھانا پسند ہے۔ وہ بس اس لڑکی کو یہ نہیں بتانا چاہتا تھا کہ وہ ایک ڈان ہے اور یہ لڑکی غلط ایڈریس پر پہنچی ہے۔ لیکن اس کے لیے اس لڑکی سے باتیں کرنے ضروری تو نہ تھی۔ وہ کیوں اسے اپنی پرسنل باتیں بتا رہا تھا؟ رات میں اس نے جب کہا کہ وہ دوسرے کمرے میں سو جائے تو اس کی اداسی کیوں اس سے پریشان کر گئی؟ خوبصورت سے خوبصورت لڑکی اس کی زندگی میں آئی تھی، اس نے پلٹ کر کبھی ان کی طرف نہیں دیکھا۔ لیکن اس لڑکی کی صرف اداسی اسے پریشان کر رہی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ جس طرح سے یہ لڑکی ہنستی کھیلتی یہاں آئی ہے، اسی طرح سے اپنے گھر پہنچ جائے۔ ہاں وہ بس اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونے دینا چاہتا تھا، اس کی معصومیت کو برباد نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ بس یہی تو وجہ تھی۔ کیسا بنا ہے؟ اپنی سوچوں میں وہ بیٹھا آرام سے ناشتہ کر رہا تھا، جب اچانک سے روح کی آواز بہت قریب سے محسوس ہوئی۔ وہ ایک سائیڈ
सी खड़ी उससे पूछ रही थी। वो एक्साइटेड सी खड़ी उससे पूछ रही थी। अच्छा, बहुत अच्छा, बस इतना सा बोलकर वो फिर से नाश्ता करने में मगन हो गया। मैं आपके लिए रोज़ बनाऊं? एक बार फिर से वो एक्साइटेड सी उससे पूछने लगी। रोज़? हाँ, रोज़ बनाऊं। वो क्यों उसे बता नहीं पा रहा था कि वो सिर्फ एक या 2 दिन उसके साथ रहेगी, फिर तो उसे जाना है अपने घर जहाँ उसका असल शौहर है। मैं काम पर जा रहा हूँ, तुम यहीं रहो, मैं जल्दी वापस आने की कोशिश करूँगा। नाश्ता करके उठकर अपने कमरे में चला गया। उसका इरादा जब तक उस लड़की के घर वालों का मिलना था उसको यही रखने का था। बिल्कुल आम रोज़मर्रा की जॉब करने वाले आदमी की तरह वो तैयार हुआ। जीन्स के ऊपर वाइट शर्ट और गले में टाई और हाथ में ब्रीफ केस पकड़कर घर से निकला और जाने से पहले दरवाज़ा बंद करने का बोल गया। कुछ पता चला उस लड़की के बारे में? उसने खिज़र से पूछा। नहीं, मैं कल से लगा हूँ, लेकिन उस लड़की के बारे में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब फेक आईडी कार्ड पर हम कैसे उसके घर वालों को ढूंढें? और इस लिस्ट का क्या हुआ जो शारिफ अपना काम कर रहा था? नहीं, उसने अभी शुरू नहीं किया। वो मेरे साथ उस लड़की के घर वालों को क्या लड़की लगा रखा है। तुम लोगों ने अपने काम पर ध्यान दो, वो लड़की हमारा काम नहीं है। उसने गुस्से से खिज़र की बात काटी। हाँ, लेकिन मैं चाहता था कि उस लड़की के घर वालों को पता चल जाए तो हम सही सलामत से वापस पहुंचा दें, फिर अपने काम पर ध्यान दें। उसे गुस्से में देखकर खिज़र ने वजाहत पेश की। उस लड़की से ज़्यादा ज़रूरी काम है हमें। फ़िलहाल अपने काम पर ध्यान दो, उस लड़की पर नहीं। हाँ, लेकिन डेविल, 1-2 दिन में ही हम उस लड़की के बारे में सब इन्फॉर्मेशन ढूंढ लेंगे। और खिज़र, तुम वो करो जो मैंने करने के लिए कह रहा हूँ। फ़िलहाल उस लड़की को एक साइड पर रखो और ज़रूरी काम करो। उसने फिर से खिज़र की बात काटी। ओके, जैसा तुम कहो। मुझे हॉल चेकिंग करनी है। ये सर्च वारंट है, आप चेक कर सकते हैं। ये उस महीने में तीसरी चेकिंग वारंट थी। वो जब भी फारिग होता तो ऐसा ही सर्च वारंट निकलवा कर यहाँ आ जाता। ज़रूर इंस्पेक्टर सारिम, क्यों नहीं? आपका अपना ही हॉल है, जब दिल चाहे आए चेक करें। शारिफ ने पूरा दरवाज़ा खोलते हुए कहा। कल ही तो वो जेल से छूट के आया था। वो पिछले 10 दिन से उसने सबसे ज़्यादा उसी शख्स की शक्ल देखी थी। और इंस्पेक्टर सारिम, ये वो पहला और आखिरी शख्स था जिसे वो आज की तारीख में नहीं देखना चाहता था। बहुत शुक्रिया, इतनी मेहमान नवाजी तो मुझे हज़म नहीं होगी, सारिम ने मुस्कुराकर कहा। हज़म तो करनी पड़ेगी इंस्पेक्टर सारिम, अगर आपकी मेहमान नवाजी का कर्ज चुकाना है। जेल में उस पर किसी भी किस्म का तशद्दुद न किए जाने का ऑर्डर था, लेकिन सारिम फिर भी वक्त बे वक्त हाथ साफ करता रहा। अकरम, इंस्पेक्टर साहब के लिए कुछ खाने पीने को मंगवाओ। ये तो घर के जम्माई राजा हो गए हैं जो कभी भी आ टपक सकते हैं।